بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت عمار کی شہادت کے حوالے سے کہ حضور پاک نے حضرت عمار کی شہادت سے پہلے ہی یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ حضرت عمار شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری و حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ خندق کھود رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اپنا دست شفقت پھیر کر ارشاد فرمایا کہ افسوس تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ناظرین، اس حوالے سے مختلف مکتبہ فکر کا عقیدہ اپنی اپنی جگہ، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ یقیناً خطا کا مرتکب تھا، لیکن چونکہ ان لوگوں کی خطا اجتہادی تھی لہٰذا یہ لوگ گناہگار نہ ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں صحیح اور درست مسئلہ تک پہنچ گیا تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور اگر مجتہد نے اپنے اجتہاد میں خطا کی جب بھی اس کو ایک ثواب کا درجہ ضرور ملے گا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لعن طعن ہرگز جائز نہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ پھر یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ مصری باغیوں کا ایک گروہ جنہوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، یہ لوگ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑ رہے تھے، تو ممکن ہے کہ گھمسان کی جنگ میں انہی باغیوں کے ہاتھ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہوں۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل صحیح ثابت ہو گیا، افسوس اے عمار تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، اور اس قتل کی ذمہ داری سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پاک رہے گا۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لعن طعن کرنا رافضیوں کا مذہب ہے۔ حضرات اہل سنت کو اس سے پرہیز کرنا لازم و ضروری ہے۔